محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں پھر سے چند مسائل کے ساتھ آپ سبوں کی بارگاہ خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے، پاجامہ یا لنگی سے ٹخنا ڈھکا رہے اور اسی حالت میں نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ مسئلہ یہ ہوا، پاجامہ یا لنگی سے ٹخنا ڈھکا رہے، یعنی پاجامہ یا لنگی کوئی اتنا نیچے پہنے جس سے ٹخنا چھپ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس مسئلے کی حقیقت، وضاحت اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ تکبر کی نیت سے پاجامہ یا لنگی اتنا نیچے پہنے کہ ٹخنا اس سے چھپا رہے تو حرام ہے، اور اسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی۔ نماز مکروہ تحریمی کیوں ہوئی؟ نماز مکروہ تحریمی اس لیے ہوئی کہ فعل حرام کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور یہ فعل حرام کیوں ہوا؟ یعنی پاجامہ یا لنگی اتنا نیچے پہننا حرام اس لیے ہوا کہ تکبر کی نیت پائی گئی۔ تو اگر کسی نے تکبر کی نیت سے پاجامہ یا لنگی اتنا نیچے پہنے جس سے ٹخنا چھپا رہے تو یہ فعل حرام ہے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوئی، کیونکہ فعل حرام کے ساتھ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ اور نماز مکروہ تحریمی کا حکم یہ ہے کہ ہر وہ نماز جو مکروہ تحریمی ہو جائے اس کا اعادہ واجب ہوتا ہے، یعنی پھر سے اسے دہرانا واجب ہوتا ہے، پھر سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ در مختار میں ہے، کل صلاۃ ادیت مع کراہۃ التحریم تجب اعادتها۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر پہننے والے نے اتنا نیچے پاجامہ یا لنگی تکبر کی نیت سے نہیں پہنا ہے تو مکروہ تنزیہ ہے، یہ فعل، یہ کام مکروہ تنزیہ ہے، اور نماز اگر اسی حالت میں ادا کر لی تو نماز خلاف اولا ہوئی، کیونکہ مکروہ تنزیہی عمل کے ساتھ نماز ادا کرنا نماز خلاف اولا ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر اس دوسری صورت میں نماز خلاف اولا ہوگی، کیونکہ یہ اس نے پاجامہ یا لنگی اتنا نیچے تکبر کی نیت سے نہیں پہنا بلکہ یوں ہی پہن لیا، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یہ عمل مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے نزدیک یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس حالت میں نماز ادا کر لی تو نماز خلاف اولا ہوئی۔ جیسا کہ اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی تحریر فرماتے ہیں، ازار کا گٹوں سے نیچے رکھنا اگر براہ تکبر ہو تو حرام ہے، اور اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی ورنہ صرف مکروہ تنزیہی، اور نماز میں بھی اس کی غایت خلاف اولا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ آج کل کی عورتیں سونا چاندی کے علاوہ تانبا، پیتل، لوہے کے زیورات بھی پہننے لگی ہیں، تو کیا ان کا یہ زیورات پہننا جائز و درست ہے؟ اور کیا یہ زیورات پہن کر وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ نماز ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو صرف سونا اور چاندی کے زیورات پہننا ہی جائز و درست ہے، اور دیگر دھاتوں کے زیورات پہننا ناجائز و حرام ہے۔ اور
دیگر دھات جیسے لوہا، تانبا، پیتل وغیرہ کے زیورات پہن کر نماز پڑھے گی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ یہ سارے زیورات چاندی اور سونا کے علاوہ عورتوں کے لیے ناجائز و حرام ہے، اور ان زیورات کو پہن کر نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر واجب ہوگا کہ یہ سارے دھات کے زیورات، لوہا، پیتل، تانبا کے زیورات اگر پہن کر نماز پڑھ لی ہے تو پھر سے دوبارہ ان زیورات کو اتار کر رکھ دیں اور پھر سے نماز ادا کرے۔ مکروہ تحریمی کا یہی حکم ہوتا ہے کہ پھر سے نماز پڑھنا دوبارہ واجب ہوتا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔